السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے بعض الفاظ الف سے شروع ہوتے ہیں لیکن ان پر کوئی حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش نہیں ہوتی، تو ان الفاظ کو کیا حرکت دے کر شروع کیا جائے گا، جبکہ وہ الف سے شروع تو ہو رہے ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی حرکت یعنی کہ زبر زیر پیش ان علامات کو حرکات کہا جاتا ہے، تو وہ نہیں ہے۔ تو پھر ہم خود سے کیسے ان کے اوپر کوئی علامت لگائیں گے؟ تو اس کے لیے قاعدہ یہ ہے کہ جو الفاظ الف سے شروع ہوتے ہیں، اور الف اس الف کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اگر الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں کہلاتا، تجوید کی زبان میں اس کو حمزہ کہا جاتا ہے۔ گو کہ آواز جو ہے وہ حمزہ اور الف کی ایک ہی ہے، لیکن کہنے کی حد تک اس کو حمزہ کہا جائے گا جس الف کے اوپر کوئی حرکت آ جائے گی۔ تو اب ہم آج وہ قاعدہ سیکھیں گے آسان زبان میں کہ لفظ جو ہے وہ الف سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس پہ حرکت نہیں ہے۔ اب اس الف پر ہم جو حرکت لگائیں گے وہ عارضی حرکت کہلائے گی۔ اب اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس لفظ کا جو تیسرا حرف ہے، حرف کہتے ہیں جیسے الف با تا ثا جیم دال زال، یہ حروف ہیں، تو یہ حروف دو حروف یا دو سے زیادہ مل کر جو ہے وہ ایک لفظ بنتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ تیسرا جو حرف ہے اس کے اوپر نیچے کیا حرکت ہے۔ اگر تو تیسرے حرف کے نیچے جو لفظ خالی الف سے شروع ہو رہا ہے، جیسے قرآن پاک میں سورہ فجر میں لفظ آتا ہے ارجعی، ارجعی، تو اب اس کے نیچے جو ہے نا وہ زیر لگتی ہے، وہ عارضی زیر ہے۔ تو اس کے زیر کے لگانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس لفظ یعنی کہ ارجعی کی جو تیسرا حرف ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اوپر نیچے کیا حرکت ہے۔ تو اس میں جیسے کہ آپ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نمبر 1 پہ حمزہ، نمبر 2 پہ را ساکن اور نمبر 3 پہ جیم جس کے نیچے زیر ہے۔ اب اس جیم کے نیچے زیر ہے تو اب ہم اس الف کے نیچے زیر لگا کر اس کو پڑھیں گے اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ عارضی حرکت ہے۔ تو اگر لفظ الف جو ہے وہ خالی سے شروع ہے اور اس کے تیسرے حرف پر زبر آ جائے تو بھی الف کے نیچے زیر یعنی کہ عارضی زیر ہی لگے گی، یہ عارضی زیر کا قاعدہ ہے۔ تو قرآن پاک میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ لفظ جو ہے وہ خالی الف سے شروع ہو رہا ہے تو پھر اس کے تیسرے حرف کے نیچے آپ دیکھیں کہ اگر زیر ہو تب بھی اس الف کو ہم نے زیر کے ساتھ شروع کرنا ہے، اور اگر اس تیسرے حرف کے اوپر زبر آ جائے، جیسے جیم کے نیچے زیر ہے اور اگر جیم کے نیچے زیر کے بجائے جیم کے اوپر زبر آ جاتی تب بھی ہم نے اس الف کو عارضی زیر سے ہی شروع کرنا تھا۔ یہ وہ قاعدہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ عارضی زیر جو ہے اس کا قاعدہ کیا ہے۔ تو چونکہ ہمیں تجوید کے ان اصولوں کا جو کہ گرامر سے لیے ہوتے ہیں واقفیت نہیں ہوتی، تو ایسے موقع پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اب اس خالی الف کو ہم زبر سے شروع کریں گے یا زیر سے شروع کریں گے یا پیش سے شروع کریں گے۔ تو جو پیش کے ساتھ خالی الف کو پڑھنے کا قاعدہ ہے وہ الگ ہے، تو وہ میں علیحدہ سے انشاءاللہ بیان کروں گی۔ تو آج ہمارا موضوع جو تھا وہ عارضی زیر کا تھا، تو امید ہے کہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ خالی الف کے سے شروع ہونے والا جو لفظ ہے اس کے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھا جائے گا، اگر اس کے نیچے زیر ہوگی یا اس کے اوپر زبر ہوگی، دونوں صورتوں میں وہ الف زیر سے شروع ہوگا۔ تو امید ہے کہ یہ آسان سی بات اگر آپ یاد رکھیں گے تو پھر آپ کے لیے قرآن پاک میں
خالی الف سے شروع ہونے والے الفاظ کو پڑھنا مشکل نہیں لگے گا۔ اور جب تک آسانی کے لیے، جب تک کہ آپ کو یہ قاعدہ زبانی یاد نہ ہو، آپ ایک ڈائری بنا لیں جس کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے قواعد جو ہیں وہ لکھ لیں، کیونکہ جب انسان نیا نیا تجوید کو پڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر، کیونکہ تجوید کے تو بہت سارے قواعد ہیں، تو وہ دماغ سے اتنا نکل جاتے ہیں بعض اوقات، تو انسان قرآن پاک پڑھتے ہوئے غلطی نہ کرے۔ اس کی وجہ سے یہ بہترین حال ہے کہ آپ ایک ڈائری، اپنی چھوٹی ایک کاپی بنائیں کہ جس کے اوپر یہ سارے قواعد لکھتے جائیں، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنی اس ڈائری کو اپنے پاس رکھیں۔ جیسے ہی کوئی اس طرح کا معاملہ آیا جس کی آپ کو پڑھتے ہوئے سمجھ نہ آ رہی ہو، تو قرآن پاک کی تلاوت غلط کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنی اس ڈائری سے فائدہ اٹھائیں اور اس میں لکھے ہوئے قواعد کے مطابق آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہاں، آپ قرآن پاک کی تلاوت تھوڑی کریں لیکن صحیح قواعد کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ کریم کو ہماری وہ عبادت پسند ہے جس میں ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، دل جمعی کے ساتھ پڑھنا ہے اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہاں، وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اور غلط طریقے سے ہم پورا پارہ پڑھ لیں لیکن وہ پارہ اپنے اصولوں کے مطابق غلط طریقے سے پڑھا گیا ہو، تو پھر ایسے غلط طریقے سے پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کی بجائے ہم گناہ حاصل کر رہے ہوں معاذ اللہ، تو ایسا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ کہ جب کہ ہمیں پتہ ہے، معلوم ہو کہ ہمیں قواعد نہیں آتے، اور جب تک قواعد نہیں آتے تو پھر آپ اپنے لکھے ہوئے جو قواعد ہیں ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں، ان کو ایک کاپی پر لکھتے جائیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں جب تک کہ آپ کے ذہن میں وہ قواعد محفوظ نہیں ہو جاتے۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب ان تمام چیزوں کو، کہ یہ جو تجوید کی اصطلاحات ہیں ان کے نام جو ہیں مشکل ہیں، لیکن جب آپ جیسے جیسے اس کو اپلائی کرتے ہیں، جیسے جیسے اس کو پڑھتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا مشکل نہیں تھا، سننے میں بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ تجوید کی تمام اصطلاحات جو ہیں ان کے نام ذہن پہ سننے سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ آسان ہو جاتا ہے جب ہم اس کے لیے خلوص نیت کے ساتھ تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو اپنے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا قاعدہ کیا ہے، کیونکہ قرآن پاک رٹا لگا کے نہیں پڑھا جا سکتا۔ قرآن پاک میں ہزار ہا الفاظ ہیں، اور ہر ایک لفظ کے بیچ میں جو حرف کے اوپر حرکت آئے گی اس کے مطابق ہم نے اس لفظ کو ادا کرنا ہے، تو وہ لفظ تبھی باقاعدہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا جب ہمیں قواعد کا علم ہوگا۔ اور یہ جو علم ہے، اس کے سیکھنے میں، اس کی کوشش کرنے میں، اس کے لگا کر پڑھنے میں جتنا وقت لگے گا، جتنی کوشش ہوگی، انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس وقت کو ہماری عبادت میں لکھے گا، اور ہماری وہ کوشش جو ہے وہ اللہ کے حضور میں انشاءاللہ قابل قبول ہوگی، اور روز حشر ہمارے لیے یہ کوشش بخشش کا باعث بن جائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے اس قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر دیں، تاکہ محبت کے ساتھ ہم اس کے لیے وقت نکالیں۔ یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اگر ہم ایک آدھا گھنٹہ بھی اپنے قرآن پاک کے ان قواعد کو سیکھنے کے لیے لگا لیتے ہیں، تو ایک دن وہ آئے گا کہ جب ہمیں انشاءاللہ تعالی حتی المقدور اتنے قواعد آ جائیں گے جس سے کم از کم ہماری قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ درست قرار پائے۔ کیونکہ تجوید کا علم ویسے تو بہت لمبا ہے، لیکن ہم یہاں پر کوشش کریں گے کہ کم سے کم قواعد جتنے میں ہماری تلاوت کی درستگی ہو سکے تو ہم ان کو آسان طریقے سے سیکھنے کی، تاکہ ذہنوں پر اس کا برڈن نہ پڑے، ذہنوں کو یہ پریشان ہونے سے کہ شاید یہ میرے بس کا کام نہیں ہے تو میرے لیے سیکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہم اس وجہ سے کوشش کرتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ مختصر قواعد کو، کہ جس سے ایٹ لیسٹ ہماری قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ درستگی کی معیار کو پہنچ سکے۔ باقی اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جانے انجانے میں بھی بڑے بڑے قرآن حضرات سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائے اور صحیح طور پر ہمیں اپنے
دین کو سیکھنے کی، اپنے کلام مبین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسروں کو بھی اس طرف مائل کریں کہ قرآن پاک کو غلط طریقے سے پڑھنے کا ثواب نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے۔ اس کے لیے آپ کے کہنے پر جو بندہ عمل کرے گا اور کوشش کرے گا قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سیکھنے کی، اس کوشش میں اللہ کریم آپ کا بھی ثواب کا حصہ رکھے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ان تمام کوششوں کو جو دین کے لیے ہوں اللہ کریم قبول فرما لے، اور دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہم سب مسلمانوں کو عطا فرمائے، اور روز محشر ان کوششوں کو اپنے کرم کے ساتھ قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا، نجات کا سبب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔